ہم میں سے بسائیں گے شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے تطہیر و ہر دل کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے ترجمہ و تفسیر سے قرآن سیکھیے۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور ہر شر کو آپ کی ذات سے دور کر دے، اور ہمارے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے سورۃ النبا آیت نمبر 1 تا 12 تک لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پچھلی کلاس میں کر لی تھی۔ آج ہم اس سے آگے سے شروع کریں گے، تو چلیے ہم اپنی کلاس کی طرف چلتے ہیں اور سب سے پہلے آداب دہرا لیتے ہیں۔ انگلی الفاظ پر، کان آواز پر، اور نگاہ قرآن پاک پر ہونی چاہیے۔ کمر گردن سیدھی کر لیجئے اور دعا پڑھیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبا 2 رکوع 40 آیت پر یہ سورت مشتمل ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ آج کا سبق آیت نمبر 13 تا آیت نمبر 22 تک ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، سِرَاجًا ایک چراغ، وَهَّاجًا بہت روشن اور گرم، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ بھرے بادلوں سے، مَاءً پانی، ثَجَّاجًا خوب برسنے والا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا تاکہ نخرج ہم نکالیں، بِهِ اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے، حبًّا دانہ یعنی غلہ، ونباتا اور سبزہ، وجنات الفافا وجنات اور باغات، الفافا گھنے، ان یوم الفصل کان میقاتا، ان بے شک، یوم الفصل فیصلے کا دن، کان ہے، میقاتا مقررہ وقت پر یعنی وقت مقرر پر، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یوم یعنی جس دن، ینفخ پھونک ماری جائے گی، فی الصور صور میں، فتأتون تو تم آؤ گے، افواجا فوج در فوج، وفتحت السماء فکانت ابوابا اور کھولا جائے گا، وفتحت کھولا جائے گا، السماء آسمان، فکانت تو ہو جائے گا وہ، ابوابا دروازے دروازے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، وسیرت اور چلائے جائیں گے، الجبال پہاڑ، فکانت تو وہ ہو جائیں گے، سرابا سراب یعنی سراب جیسے ہو جائیں گے، ان جہنم کانت مرصادا، ان بے شک، جہنم جہنم، کانت ہے، مرصادا گھات کی جگہ، للطاغین مآبا، للطاغین سرکشوں کے لیے، مآبا ٹھکانہ۔ تو جناب اس کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ آپ کو پچھلی آیات میں بتا دیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے نوازا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، قیامت وغیرہ کا ذکر کیا اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، تو کفار و مشرکین آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یہ قیامت کیا چیز ہے، کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ جبکہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نازل بھی فرما رہے ہیں کہ قیامت عنقریب واقع ہونے والی ہے، یعنی وہ لوگ اس بارے میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
ان کو تفصیلاً بتایا کہ یہ ضرور واقع ہونے والی چیز ہے اور اس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند نعمتوں کا ذکر کیا جو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ اب آگے بھی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، کہ سورج کو ایک چمکتا ہوا روشن چراغ بنایا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت پانی برسایا، یعنی معصرات وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں لیکن ابھی برسی ہوئی نہ ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، حب کہتے ہیں وہ اناج جسے خوراک کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، جیسے گندم، چاول، جو، مکئی وغیرہ نباتات اور سبزیاں، چارہ وغیرہ جو جانور کھاتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، الفافا شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے درختوں کو کہا جاتا ہے، یعنی گھنے باغ۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن وقت مقررہ پر ہے، یعنی اولین اور آخرین سب کو جمع ہونا ہے اور وہ وعدے کا دن ہے۔ اس دن فیصلہ کیا جائے گا، سب انسانوں کو جمع کرنے کا مقصد ہی ان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔ یوم ینفخ کی آیت میں بیان کیا گیا کہ بعض نے اس کا مفہوم یہ بتایا کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان حشر میں آئے گی، یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس میں سب لوگ قبروں سے اٹھ کر زندہ نکل آئیں گے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائیں گے جس سے انسان کھیتی کی طرح اگائے گا۔ انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے۔ اس سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی فرشتوں کے نزول کے راستے بن جائیں گے اور وہ زمین پر اتر آئیں گے۔ اور اس سے اگلی آیت میں بیان کیا کہ پہاڑ چلائے جائیں گے کہ گویا کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ سراب وہ ریت وہ جو دور سے پانی کی طرح محسوس ہوتی ہے اور قریب آؤ تو وہ صرف ریت ہی ریت نظر آتی ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جہنم کانت مرصادا، یعنی کہ جہنم گھات میں ہے۔ گھات سے مراد ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ اگر اس کا گزر وہاں سے ہو تو اس پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ جہنم کے داروغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہیں، یا خود جہنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب چلیے ہم اپنی صفات الحروف کی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے صفت حمز پڑھ لی، امید ہے کہ آپ نے اس کو ضرور دیکھا اور سمجھا ہوگا۔ آج صفت جہر کا ٹاپک ہے۔ اگر آپ نے صفت حمز کو سمجھ لیا ہے تو صفت جہر کے اندر آنے والے حروف آپ کو انشاءاللہ بآسانی یاد ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم جہر کا لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھتے ہیں۔ جہر کے لغوی معنی ہے بلندی، یعنی اونچائی، جیسے آسمان کی بلندی، پہاڑ کی بلندی، اور یہاں پر مراد آواز کی بلندی ہے، یعنی آواز کی لاؤڈنس ہے مراد یہاں پر۔ ذہن میں رکھیں ہم لفظ بلندی استعمال کرتے ہیں اردو میں، جیسے پہاڑ کی بلندی، آسمان کی بلندی، تو یاد رکھیے اصل میں یہ حرف بلندی ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے تو ہمیں اس کو صحیح پڑھنا ہے، اپنی غلطی کو سدھارنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں قوت کی وجہ سے آواز کا لاؤڈ ہونا، یعنی بلند ہونا۔ جیسے آپ کوئی دور شخص چل رہا ہے اور آپ اس کو بلانا چاہ رہے ہیں تو آپ قوت کے ساتھ زور سے اس کا نام پکاریں گے تو پھر وہ سن لے گا، کیونکہ آپ کی آواز میں قوت ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم ایسے بسائیں گے شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر